بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ صورتیں سارے حوامیم ہیں، تو اسی لیے حامیم سے شروع ہوتے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین، کتاب روشن کی قسم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ کا افتتاحی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے۔ ام الکتاب کا میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا سارے تفصیلات کے لوح محفوظ میں قرآن پاک ہے، اور یہ تمام ام کتاب یعنی ام الکتاب کہنے ام الکتاب آتا ہے اصل میں فی کی وجہ سے یہ ام الکتاب بن گیا۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو ام الکتاب کے لوح محفوظ میں ہے، اور وہاں پر اس کے اندر کوئی تغیرات نہیں ممکن ہوتے۔ انسان کے اندر انسان ہر چیز میں تغیرات کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں جو کتاب ہے لوح محفوظ میں ہے، اس کے اندر کوئی تغیرات اور تبدیلات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ جو اچھا میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا بھی تھا کہ حامیم جو ہے وہ صورتوں کا میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی، آپ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ سورہ مؤمن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى۔ سورہ مؤمن کا دوسرا نام غافر ہے، اور ہمارا جو نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے وہ سورہ غافر کے نام سے ہی ہے۔ اور حامیم سجدہ جو ہمارا حوامیم کی دوسری صورت ہے، یہ فصلت کے نام سے مشہور ہے، اسی لیے سورہ فصلت کے نام سے میں نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے یہ چینل کے اوپر۔ اور سورہ شورى ہے، پھر اب ہم جو کر رہے ہیں چوتھی صورت ہے سورہ زخرف ہے، اس کے بعد میں اور 3 صورتیں رہے گی، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر سے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بڑے واضح طریقے پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر غور کیا جائے تو ہر چیز انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کو قرآن کریم میں کھول کر بیان کر دیا ہے، اور یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ آگے کیا فرمایا تھا؟ اِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور تورات جو ہے عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور قرآن مجید جو ہے غیر عربی زبان میں بھی نازل کرنے پر اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمائی ہے، کیونکہ عرب کی زبان جو تھی وہ عربی زبان تھی۔ اور ہم نے پڑھ لیا ہے پچھلی صورتوں میں بھی، ان کو اس کے اوپر بھی اشکال ہوا کرتا تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی دان تھے، عربی بات کرتے تھے، اگر کوئی اور زبان میں نازل ہوتی اور اسی زبان میں ایک دم فصاحت اور بلاغت کے ساتھ میں دوسری زبان میں اگر وہ دعوت دیتے تو پھر بھی ہم مان لیتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ کتاب کو جیسے بتایا ہے میں نے اس کے اندر آگے کی آیت میں بھی انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، کہ جسے بتا دیا ہے کہ اور بے شک وہ ہمارے پاس میں اصل کتاب لوح محفوظ میں ہے، یقیناً بہت بلند درجے والا، نہایت حکمت والی ہے۔ تو پھر اس آسمانی کتاب کی 3 اور صفات کو بیان فرماتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ اس کی 3 صفات بیان کی گئی تھی۔ پہلی صفت کیا تھی اس کی کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید ام الکتاب میں ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ام الکتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ یہ ہماری پہلی صفت ہو گئی تھی۔ اور پھر دوسری صفت میں نے اس کے اندر جو کل بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ یہ کتاب جو ہے یہاں پر علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے، بہت ہی بلند بھی ہے، بلند درجے والی بھی، اور نہایت حکمت والی کتاب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حکیم میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حکیم جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے مستحکم اور ہر قسم کی خلل سے محفوظ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام مفہوم اور مطالب جتنے بھی ذکر کیے گئے ہیں یہ لفظ میں موجود ہیں، اور قرآن پر صحیح معنوں میں صادق آتے ہیں۔ اور میں نے کل آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حکیم جو ہے یوزولی کوئی عاقل کو کہتے ہیں، کوئی ذی عقل شے کو کہتے ہیں، کوئی کتاب کو یا کوئی ٹیبل کو آپ کوئی کسی چیز کو حکیم نہیں کہتے، لیکن قرآن پاک کیونکہ اللہ کا کلام ہے اسی وجہ سے اس کو حکیم کہا گیا ہے کہ اس کے اندر جو کہ اس کے یہ کتاب اب پھر علی بھی کہا گیا اور حکیم بھی کہا گیا، یعنی مستحکم ہے اور ہر قسم کے خلل سے محفوظ ہے۔ علی کیوں کہا گیا ہے کہ اس کی دوسری جو صفت ہے یہ بلند مرتبہ کی کتاب ہے، کیونکہ یہ لوح محفوظ میں
محفوظ ہے اور تغیر اور تبدل اور تحریف سے محفوظ ہے۔ جو جتنے سماوی کتابیں تھے سب میں تبدل بھی آ گیا، تغیر بھی آ گیا اور تحریف بھی ہو گئی، کتابیں بدل گئی، اس کے اندر اپنی طرف سے ان لوگوں نے سب ایڈ کر لیا۔ آگے کی جو آیت تھی اس کے اندر ہم نے کر لیا تھا کہ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفُونَ، بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔ یہاں پر ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جو مکے والے ہیں وہ بات کو نہیں مانتے تھے، حد سے بڑھے ہوئے تھے بہت زیادہ، تو یہ لوگ ان کی جو سرکشی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے کہ ہم اس ذکر کو اعراض کرتے ہوئے اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو، ہم اس کو روک دیں تمہاری طرف آنے سے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوگا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وجہ بتائی تھی کہ چاہے تم مانو چاہے نہ مانو اس کو، یہ تمہارے لیے اتمام حجت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر کسی کے اوپر رحمت فرما رہے ہیں، اور کل کے دن یہ لوگ یہ کوئی نہ کہے نصیحت کرنے سے پہلو تئی نہیں کریں گے، کیوں؟ محض اس وجہ سے کہ تم قوم مسرف قوم ہو، حد سے بڑھنے والے ہو، اسراف کرنے والے لوگ ہو، کیونکہ حد سے گزرنے والی قوم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، نصیحت رسول اور آسمانی کتابیں ساری ہی نازل فرماتے رہے، اس وقت تک نازل فرماتے رہیں گے جب تک کہ روئے زمین قائم رہے گی، جب دنیا ختم ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب ورنہ کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہی اصل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب کو نازل فرمایا، اور ہمیشہ سے شروع سے آتے رہے کہ حجت بھی کرتے رہے، رسولوں کو شہید بھی کرتے رہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود ان کے پاس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسولوں کو بھی بھیجتے رہے اور کتابوں کو بھی بھیجتے رہے۔ اچھا، آگے کی جو آیت تھی ہم نے دیکھا تھا 2 آیتیں، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے۔ تو ان کی ایک جو روش تھی ان کی، وہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جتنے بھی ان کے پاس کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے ہی نبی ان کے پاس میں بھیجے، پہلے لوگوں کے پاس میں، ان سے پہلے لوگوں کے پاس میں، اور وہ لوگوں کا طریقہ اور وہ لوگوں کی عادت ایسی ہوتی تھی کہ وہ ان کو انکار کر دیتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ تو اس قسم کے مخالفین جتنے بھی تھے، مذاق اور تمسخر جتنے بھی کرتے تھے، وہ لطف الہی سے ہرگز مانے نہ ہوئے۔ یہ وہ فیض الہی ہیں جو اصل میں ہمیشہ سے اب تک جاری اور ساری ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کے گناہ کی وجہ سے، مسخرے پن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آکسیجن دینا روک دیا، یا پھر ان کے اوپر سورج کی روشنی کو روک دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ساری کائنات میں سورج کی روشنی پہنچے، وہ ایک بندے کے پاس نہ پہنچے جو تمسخر کرے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے اندر کوئی کمی نہیں کرے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمان والی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحمت عام طور پہ برساتے ہیں، اور رحیمیت والا جو مادہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف قیامت میں مؤمنین کے ساتھ میں وہ رحم کا مادہ ہوگا، باقی کسی کے ساتھ میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، جس میں سے ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں، دنیا میں ہر کسی کے دل میں بانٹ دی ہے، اور قیامت میں 99 رحمتوں کے ساتھ میں جو رحیم والی صفت ہے وہ صرف مؤمنین کے لیے ہوگی، اور 99 رحمتوں کے ساتھ میں، اور یہ دنیا کی جو ایک رحمت ہے یہ بھی 1% اس میں ملا کے 100% رحم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ مؤمنین کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری روگردانی اور ہردرمی کبھی اس کی لطف و کرم کی راستے میں رکاوٹ نہیں بڑھ سکتی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کو بھی مایوس اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حق سے روگردانی اور خواہشات نفسانی کی پیروی آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں پہلے سے لے کے آج چلی آ رہی ہیں اور ہمیشہ تک رہے گی۔ آگے کی آیت ہم آج کر لیتے ہیں۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ فَأَهْلَكْنَا تو ہلاک کر دیا ہم نے، اشد سب سے طاقتور کو، منہم ان میں سے، بطشن پکڑ میں، ومضا اور گزر چکی، مثل الاولین مثال پہلوں کی، تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔
اب یہ کس کے بارے میں یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ کون تھے ان میں سے ہلاک کیے جانے والے. اب یہاں پر یہی بات آ رہی ہے کہ ان کفار کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد اور بے حساب لطف و کرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا سے معنی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بندہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کی سزا مجھے نہیں آ سکتی، کیونکہ مجرم کو سزا بھی اس کی حکمت کا تقاضا ہوتی ہے. اسی لیے بات کی یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کو بھی ہلاک اور نیست اور نابود کر دیا ہے جو ان سے زیادہ طاقتور تھے. فَأَهْلَكْنَا، اب یہاں پر لوگوں کو فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور گزشتہ لوگوں کی داستان بھی گزر چکی ہیں. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پچھلے کے جتنے لوگ تھے ان لوگوں کی بھی داستان گزر چکی. جو آیات ہم نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمائی ہے ان میں ایسی ہی سرکش قوموں کی سرکشی اور نافرمانی کے بہت سے نمونے پیش کیے گئے. ہم دیکھ رہے ہیں انبیاء کے واقعات میں بھی اور بہت سارے آیات میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مشرکین جو ہوتے تھے، سرکش جو لوگ ہوتے تھے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اور وحی کے ذریعے ان کے تفصیلی حالات آپ تک پہنچا دیے. جیسے تھے ویسے جو ان کا تو پہنچا دیا، اور ایسے واقعات جو کہ ان کے خود کی کتابوں میں نہیں تھے وہ بھی بتا دیے گئے. تو ان اقوام میں کچھ ایسی قومیں بھی تھیں جو مشرکین عرب سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھی. مشرکین عرب میں تو کچھ پاور ہی نہیں تھا سوائے پیسے کے. پہلے کی جو قومیں تھے وہ تو بہت طاقتور ہوتی تھی، ان کے پاس میں بہت سارے وسائل ہوتے تھے، ذرائع ہوتے تھے. سورسز اینڈ ریسورسز ہونا بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، کہ وہ بہت کثیر ان کے پاس سارے سورسز تھے، اور ان کے پاس جو ہیومن پاور بھی تھا ان کے پاس میں کئی گنا زیادہ تھا. فوج کے لحاظ سے بھی وہ بہت قوی تھے اور استعداد بھی ان کی زیادہ تھی، جیسے کہ فرعون اور اس کی قوم. اور طاقت کے لحاظ سے اب دیکھیں فرعون اور اس کی قوم کے پاس پاور زیادہ تھا، ہیومن پاور بہت زیادہ تھا، اور طاقت کے لحاظ سے عاد و سمود کی قوتیں بہت زیادہ تھی. لیکن اب تم جاؤ اور ان کے شہروں کے کھنڈرات کی صورت میں جا کر دیکھو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ عربس کو کہا جا رہا ہے. جو مشرکین مکہ ہیں، جو سرکشی کر رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ انفرادی طاقت ہے تمہارے پاس، نہ افرادی طاقت ہے تمہارے پاس، نہ کوئی مال ہے، نہ ذرائع ہے، نہ وسائل ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. تم کیوں اکڑ کے پھر رہے ہو؟ تم سے زیادہ طاقتور تو فرعون تھا جس کے پاس بہت زیادہ افرادی طاقت تھی. تم زیادہ قوی اور طاقتور تو عاد و سمود تھے، جو ان کی قومیں تھی جو بہت زیادہ طاقتور اور جاہو جلا، بہت پہاڑوں کو کھود کے وہ لوگ گھر بنا لیتے تھے. اچھا اب بہت سرکشی کر رہے، جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح ان کے شہروں کو کیا ہے ان کا. جب اللہ کا عذاب آئے تو سارے کے سارے کھنڈرات بن گئے، جا کر دیکھو تو صحیح. تو ان کی سرگزشت تاریخ کی کتابوں میں پڑھو، اور ان سب سے واضح کیفیت قرآن میں موجود ہے. کسی بھی ہسٹری کے بک میں نہیں ہوگی جتنی کہ قرآن پاک میں. اسی لیے وہ کہتی تھی قصوں کی کتاب ہے، کیونکہ اتنے زیادہ ڈیٹیل میں واقعات ہوتے تھے کہ ان کی کتابوں میں نہیں ہوتی تھی وہ چیز. تو اب ان کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہوتے ہیں، تان کرنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو محض قصوں کی کتاب ہے. اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں ایسی کیفیات موجود ہے، اس کا مطالعہ کرو اور اس میں غور کرو، غور سے کام لو. پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ ہر درم اور سرکش افراد اللہ کے دردناک عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے. اب یہاں پر جو آیت میں دیا گیا فَأَهْلَكْنَا، بس ہم نے ہلاک کر دیا انہیں. فَأَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ان سے زیادہ سخت تھے پکڑنے میں. اب بطشن جو آتا ہے بروزن فرش کا معنی، جیسا کہ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات میں تحریر کیا ہے، کسی چیز کو طاقت کے ساتھ پکڑ. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ جو آیت آئی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کسی چیز کو، اصل میں اس کا بطش کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو طاقت کے ساتھ پکڑنا. اور یہاں پر اشد کا کلمہ بھی ساتھ استعمال ہوا ہے جس سے طاقت میں شدت بتانا مقصود ہے. تو یہاں پر جو یعنی اللہ کی پکڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں بچ سکتا کوئی بھی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اب یہاں پر دیکھیں آگے کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. عجیب ان کی بے وقوفی کہہ لیں یا سرکشی کہہ لیں یا گھمنڈ کہہ لیں یا پتہ نہیں جو بھی ہوتا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر سَأَلْتَهُمْ تم پوچھو ان سے، من خلق
کس نے پیدا کیا؟ السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے، خلقہن پیدا کیا ان کو، العزیز العلیم زبردست غالب علم والے نے۔ ٹھیک ہے، وہاں محاورہ دیکھ لیجیے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے خدا نے پیدا کیا۔ پھر جب خدا نے پیدا کیا تو پھر تم عبادت کیوں کسی اور کی کر رہے ہو؟ مسئلہ تو یہاں ہو گیا۔ جب اسے پوچھا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اب اس کی دلیل کے جواب کیا آتے ہیں کہ یہاں سے توحید اور شرک کی گفتگو شروع ہوتی ہے، اور سب سے پہلے انسانی فطرت اور اس کی جو سرشت ہے اس کو پیش نظر رکھ کر توحید پر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور کائنات پر حکم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چل رہا ہے نظام، اس کے دلائل کو ذکر کرنے اور پروردگار عالم کی 5 نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد میں انسانوں کی شکر گزاری کی حص کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، اس کے بعد میں 5 نعمتوں کا ذکر آئے گا، اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے۔ وہ انسان کی جو حص ہوتی ہیں جب مر چکی ہوتی ہے اس کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ تو اور پھر بت پرستی اور دوسرے مشرکانہ عقائد اور خرافانی نظریات کو باطل کیا گیا ہے۔ اب یہ آیات کا سیکوینس کیسے چل رہا ہے آپ دیکھیں۔ آیت کے پہلے حصے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ جواب دیں گے کہ یہی کہیں گے کہ انہیں عزیز اور حکیم خدا نے پیدا کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ پوچھا جائے گا کس نے پیدا کیا تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان کا یہ اعتراف اب دیکھیں، جب انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تو یہ اعتراف بتوں کی جو عبودیت کے باطل ہونے کی بنیاد ہے۔ تم بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ پھر جب اللہ نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو نا، پھر تم بتوں کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ تو ان کی بتوں کی عبودیت کے باطل ہونے کی بنیاد ہے، کیونکہ عبادت کے لائق وہی ہیں جو کائنات کا خالق اور مدبر ہو۔ کوئی چیز جس نے پیدا کی ہے وہی تو عبادت کا لائق ہوگا نا۔ عزیز و حکیم کی تعبیر جو کہ پروردگار عالم کی مطلق قدرت، علم اور حکمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتایا جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی بہت غالب ہے، علیم ہے، خوب جاننے والے، ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، علیم کل ہے، تمام قدرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، تمام چیزوں کا علم بھی اللہ کے پاس میں ہے۔ تو بتوں کی وہ کس وجہ سے قائل ہوتے تھے؟ میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ وہ بتوں کے پاس علم ہونا، قدرت ہونا، اس کے قائل نہیں تھے۔ وہ صرف یہ کہتے تھے کہ بت جو ہے وہ بت کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے سبب ہیں۔ تو یہاں پر آ کے ان کا جو ایمان تھا وہ وہاں آ کے ٹکر کھا گیا، جو آج بھی یہی ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ سوچے کہ ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے ہم رب تک پہنچ سکتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے آپ کے ایمان، اپنے خود کے ایمان کا جائزہ لے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کہہ رہے ہیں اور دلیلوں کے ساتھ فرما رہے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب اور خوب جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔ جب خوب جاننے والے نے پیدا کیا اور وہ زبردست ہے، حکمت والے ہے، تو پھر اس کی عبادت چھوڑ کے کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ عبادت کے لیے کہہ رہے ہو، ہم تو عبادت کے لیے نہیں جا رہے۔ وہ تو بتوں کے علم اور قدرت کے قائل تھے، اس وجہ سے کہ خدا کے جس تک رسائی کے لیے بتوں کو اپنا وسیلہ سمجھتے تھے۔ پھر اللہ کی ان 5 عظیم نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، وہ نظام کا ایک نمونہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ کیسے ہیں؟ دیکھیں آگے کی جو آیت ہے اس میں بتایا جا رہا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون۔ الذی جس نے جعل لکم الارض بنایا تمہارے لیے زمین کو مہدن گہوارہ، وجعل لکم اور بنائے تمہارے لیے فیہا اس میں سبلا لعلکم تہتدون راستے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سب سے پہلی نعمت یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو۔ مہد کہتے ہیں بچھونے کو۔ تو یہاں پر
महद और मिहाद दो ऐसे कलमे हैं जो इस जगह के मायने में इस्तेमाल होते हैं, यानी ऐसी जगह इस्तेमाल होते हैं जो बैठने, सोने और आराम करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि बच्चे का गहवारा होता है, असल में ये ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर बच्चे को सुलाया जाता है, और गहवारा हो या कोई और चीज़ हो, ठीक है। अब यहाँ पर यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन को इंसान के लिए गहवारा करार दिया है, हालांकि उसकी कोई किस्म की हरकतें हैं, इसकी कई किस्म की हरकतें हैं। अब देखें, सबसे अहम चीज़ क्या होती है, कशिश सकल होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम कहते हैं, इसके कानून और हवा के हर तरफ दबाव है। दूसरे कई मुख्तलिफ इसके अंदर अवाइल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ज़मीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी नरम कर देते जैसे कि पानी है तो आप इसके ऊपर आराम नहीं कर सकते, या इतनी गर्म कर देते जैसी आग है तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, या इतनी वो हो जाती हवा की तरह हो जाती तब भी आप इसके ऊपर आराम नहीं कर सकते। कोई भी अंसर के ऊपर हो सकती है ना, आग, पानी, हवा, मिट्टी की जो उसकी जो वो है कैफियत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन को ऐसे बनाया कि वो आपके लिए ना गर्म है, ना ठंडी है, ना नरम है, ना पतली है, ना ऐसे बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमारे ज़मीन के ऊपर रहने के लायक इसको बनाया है। मुख्तलिफ रीजंस होते हैं यहाँ पर रहने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सारा कुछ होने के बावजूद हम ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? अहम चीज़ ये है कि ज़मीन हमारे लिए उस पर रहने वाला ज़रा भर भी, देखें असल क्या होता है, इतनी सारे फोर्सेस है, कशिश सकल के कानून और हवा के हर तरफ दबाव है, दूसरे कई मुख्तलिफ अवाइल है, इसके बावजूद इस कदर ज़मीन साकिन और साकित हैं कि इस पर रहने वाले, ज़मीन के ऊपर जितने लोग रहने वाले हैं वो हिलते झुलते नहीं हैं। इस पर जितने लोग रह रहे हैं वो ज़रा बराबर भी कोई इसके अंदर मुस्तरिब नहीं होता, हिलता जुलता नहीं, और आपको एहसास भी नहीं होता। ज़मीन खुद भी घूम रही है, सूरज के अतराफ भी घूम रही है, सारा कुछ होने के बावजूद आप साकित हैं इसके ऊपर, आप भी तो घूमना चाहिए। आप घिर के यानी आप स्पेस में नहीं गिर रहे हैं, खला में नहीं घूम रहे, वहाँ नहीं टपक जा रहे, पानी नहीं गिरता यहाँ से, झाड़ दरख्त कुछ नहीं गिरते, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आपको इस तरीके से पुल करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हम ये कह रहे हैं कि हमें गहवारा की तरह बनाया है और आराम और सुकून और अमन और अमान में रखा हुआ है, ठीक है। अब इसी की दूसरी नेमतों से बंदा इस्तेफादा भी हासिल कर रहा है ज़मीन पर। एक ऐसे नहीं कि सिर्फ ज़मीन पे बैठा हुआ है महद बना के, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने पानी को, सूरज को, नबातात को, आगे आयतों में देखेंगे आप लोग। तो ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अगर ये मुख्तलिफ अवाइल एक दूसरे के साथ ना मिलते तो ये सुकून भी कभी वजूद में ना आता। ये जो सारे सिस्टम्स है अल्लाह ताला ने जो बना के रखे हुए, अगर एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन नहीं होता इन सब का बीच में, तो फिर ये हमारे लिए सुकून की जगह हो ही नहीं सकती थी। आगे जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, दूसरी नेमत को बयान करते हुए फरमाया गया है कि उसने ज़मीन में तुम्हारे लिए राहें मुकर्रर की हैं ताकि तुम हिदायत पाओ और मंजिल मकसूद तक पहुँच जाओ। वजाल लकुम फ़ीहा सुबुलन, और तुम्हारे लिए उसमें रास्ते बनाए, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पाओ। यहाँ पर असल में ये नेमत कि जिसे कुरान मजीद में बार बार बयान किया गया है, मुलाहज़ा हो के सूरह ताहा में आयत नंबर 53 है, सूरह अंबिया में आयत नंबर 131 है, सूरह नहल में आयत नंबर 51 है। इन नेमतों में से हैं जिससे बहुत से लोग गाफिल हैं। अब देखें, हम देखते हैं राहें बनाई, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारे लिए राहें बनाई हैं, लेकिन क्या हम इस चीज़ को पर नेमत की तरह समझते हैं? सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किया है कि ये हमारे लिए नेमत की तरह है? क्योंकि हम जानते हैं कि तकरीबन तमाम खुश्की को बहुत से, अब आप देख लें ज़मीन के ऊपर, जब आप देखें इसके ऊपर आपको उतार चढ़ाव, पहाड़, चटियल मैदान, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, कहीं प्लेन्स एंड प्लाटोज, हिल्स एंड माउंटेन सारे हैं। रुए ज़मीन को अगर आप ले लें, टोटल अर्थ को अगर आप देख लें, तो ये सारे बने हुए हैं इसके अंदर। अब ये सारे यानी कि इंसान को कह सकते हैं ना, नशेब फराज ने अपने घेरे में लिया हुआ है। अब छोटे बड़े पहाड़ों और जितने टीले हैं सबको अगर ज़मीन को ढांप के रखा होता तो हम कैसे इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते थे? अच्छा, फिर और दिलचस्प बात यह भी है कि दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ या फिर पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान, दो पहाड़ के दरमियान में आप देखते हैं वैलीज होते हैं, उनके दरमियान में कट होता है जहाँ से आप अपना रास्ता बना के चले जाते। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब पहाड़ रख देते और दरमियान में कोई रास्ता ही नहीं रखते तो आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कैसे जा सकते थे?
آپ کے لیے تو پھر وہ ڈویژن بن جاتا ارتھ کے اوپر کہ یہاں سے ادھر جا ہی نہیں سکتے آپ۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے دو پہاڑوں کے درمیان میں بھی راستے بنا دیے، زمین کے اوپر بھی کہیں نشیب و کہیں فراز ہے، سارے چٹیل میدان ہے، کہیں پر راستے تو ضرور ہے۔ انسان ساری زمین کے اوپر کھود کے پہاڑ راستے نہیں بنا سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی راستے بنا کے چھوڑ دیے۔ اور اسی طرح سے پہاڑ مکمل طور پر زمین کے مختلف حصوں کے درمیان ایک ڈویژن لائن بن کے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ راستے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ نظام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک جو سسٹم آف کریشن ہے، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے اس کے اندر اسرار چھپے ہوئے ہیں، بہت سارے اس کے اندر راز ہے، اور بندوں پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے راستوں کا ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے کبھی اس کے اوپر توجہ بھی نہیں دی، ہم نے کبھی شکر بھی ادا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شاکرین میں شمار فرمائے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ہمارے لیے راستے بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین میں بہت سے حصے دریائی راستوں کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے کہیں جانا ہے آپ کو، مثال کے طور پر انڈیا سے آپ کو یو ایس کے لیے کوئی سامان لے جانا ہے، دریا ہے تو دریا بھی تو ایک راستہ ہے نا، تو سمندروں کی کشتیاں سوار ہو جاتی ہیں، یہاں سے وہاں تک ٹرانسپورٹیشن کے لیے ساری چیزوں کے لیے آپ کو وہ راستہ ہی ہے، دریا کے راستے ہیں۔ تو یہاں پر اس تمام گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا کہ لعلکم تہتدون، اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں کیا بتا دیا؟ لعلکم تہتدون۔ تو یہ تہتدون سے فرمایا گیا ہے کہ تاکہ تم یہ مراد منزل مقصود تک ہدایت اور زمین کے مختلف علاقوں کو تلاش کرنا، ٹھیک ہے۔ ہماری منزل مقصود تک کی رہنمائی بھی ہے، اور کیا ہے یہ؟ زمین کے مختلف علاقوں کو تلاش کرنا، یعنی کہ انسان کے پاس روئے زمین کے اوپر کہیں بھی جا سکتا ہے، ٹرائی کر سکتا ہے، ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے کہ ہدایت مراد لی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت حاصل کر کے اپنی آخرت کی منزل کو طے کر لے، یا پھر اس کا یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بھی رہ کے روئے زمین کے اوپر گھوم کے راستے تلاش کرے۔ اچھا، یہ والی نعمت کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دو نعمتیں ہو گئے، الذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذالک تخرجون۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اتنے پیارے انداز میں یہاں پر بتایا ہے، الذی، اور وہی ذات ہے، نزل، جس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بقدر، ساتھ اندازے کے۔ بقدر بہت امپورٹنٹ ہے، اندازے کے ساتھ بارش برسائی، ایسے نہیں کسی برسات دی، آپ کو تشریح میں سمجھاتی ہوں۔ فانشرنا، پھر زندہ کیا ہم نے، بھی، ساتھ اس کے، بلدتن، زمین کو، میتن، مردہ، پھر ہم نے کیا کیا؟ زندہ کیا ساتھ اس کے، یعنی بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا، کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ ترجمہ باب محبت دیکھ لیں، اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اب دیکھیں یہ تیسری نعمت ہے بارش کا نازل ہونا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو مردہ زمینوں کو زندہ کرتی ہیں، اب یہاں پر اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے، مردہ زمینوں کو مر جانے کے بعد میں بارش کے ذریعے سے زندہ کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندگی عطا کی۔ جس طرح مردہ زمینیں بارش کے پانی کی وجہ سے زندہ ہو جاتی ہیں، تم بھی مرنے کے بعد اسی طرح زندہ ہو کر قبروں سے باہر آ جاؤ گے۔ اب دیکھیں اس کا کنیکشن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے۔ قدرہ کا لفظ اس خاص نظام کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے، جو آسمان سے جو بارش برستی ہے، نزول باران جو ہوتا ہے بارش کا، اس پر حکم فرما ہے۔ کیسے؟ بارش اسی حد تک ہوتی ہے جو مفید اور ثمر بخش ہو، یعنی فائدہ مند ہو آپ کو، نہ کہ مضر اور نقصان ہو، ٹھیک ہے۔ اب بارش تو اتنی آئے گی جتنی کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر اب یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات سیلاب بھی آتے ہیں اور زمینوں کو ویران کر دیتے ہیں، لیکن یہ استثنائی صورتحال ہوتی ہے۔ کبھی کبھی طوفان آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، ایسے نہیں کہ سیلاب آیا تو نوح علیہ السلام کی طرح آیا کہ ساری روئے زمین کو ڈبو دیا، ایسے نہیں۔ کہیں کہیں آتا ہے سیلاب، اور استثنائی کیفیت ہے، یہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ ہر جگہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک اکثر و بیشتر بارشوں کا تعلق ہے وہ سود مند اور فائدہ مند ہوتی ہیں، ہے نا۔ اصولی طور پر کیا ہوتا ہے؟
جتنے بھی درخت ہے سب ہم جو دیکھتے ہیں بارش ہونے کے بعد، ابھی بارش کا سیزن ہے نا، ہر طرف گرینری ہو جاتی ہے، پھلوں پر جو پھول آتے ہیں سارے، اور باغوں کے اندر پھل نکل آتے ہیں جو بارش کے سیزنز کے فروٹس ہوتے ہیں، اور ان کی رونق جو ہے بارش کی مقدار کے مطابق نازل ہونے کی برکت سے ہی ہے۔ جتنی بارش ہوگی کسان تو خوش ہوتے ہیں، بیج لا کے انتظار کر رہے ہیں کہ بارش ہو جائے تو بیج میں سے کومپل پھوٹ آئے۔ اگر بارش کا کوئی نظم اور نظام نہ ہوتا تو یہ تمام برکتیں بھی حاصل نہیں ہوتی ہمیں۔ تو آیت کے دوسرے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے انشرنا، دیکھیے فانشرنا بہ بلدۃ میتا۔ اب یہاں پر انشرنا جو ہے نا، یہ نشور کے مادے سے لیا گیا ہے، جس کا معنی پھیلنا اور وسعت اختیار کرنا ہے۔ کوئی چیز پھیل جاتی ہے نا، نشر، تو پھیلنا اور اس کو وسیع ہو جانے کے معنی میں ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جو نباتات، پلانٹس جو ہوتے ہیں، یہ پلانٹ سسٹم جو ہوتا ہے ہمارے اطراف میں، یہ نباتات کی دنیا کا روز محشر نگاہوں کے سامنے مجسم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں آپ کو یہاں پر سمجھایا ہے کہ کیسے بارش کے قطروں سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہیں۔ اس کا کمپیریزن کس سے دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدًا مَيْتًا، پھر ہم نے زندہ کر دیا اس سے ایک مردہ شہر کو، اسی طرح سے زمین سے نکالے جاؤ گے، یعنی تم بھی اسی طرح زمین سے نکالے جاؤ گے۔ کیسے نکالے جائیں گے، ہے نا؟ یہ دیکھیں، غور کر کے دیکھ لیجیے گا کہ کیسے نکالے جائے گا بندہ تو مرنے کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ دے رہے۔ جس طرح دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے، نباتات کی دنیا کا روز محشر نگاہوں کے سامنے ایک انسان کو ایک سین بتایا جا رہا ہے۔ خشک زمینیں جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر بیج ڈالے جاتے ہیں، پلانٹس کے سیڈز ہم سو کرتے ہیں نا، اس کو اپنے دل میں ویسے ہی زمین جگہ دیتی ہیں جیسے کہ جس طرح سے مردوں کو قبروں نے چھپا لیا ہے۔ آپ نے بیج زمین میں ڈالا، زمین نے اپنے اندر لے لیا، جیسے کہ آپ نے مردے کو ڈال دیا زمین کے اندر، مردے کو بھی زمین نے لے لیا، بیج کو بھی زمین نے لے لیا۔ اب یہاں پر کیا ہوگا، اور جیسے ہی نزول باران ہوئی، جیسے ہی بارش ہوئی، ٹھیک ہے، اب یہاں پر جیسے بارش، اب مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ سور پھونکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو کیا ہوتا ہے، یہ مردہ زمین تھی، اس کے اندر یہ ایک سوکھا بیج پڑا ہوا تھا، وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے اور اس میں سے درخت اگ جاتا ہے نا؟ تو ایسے ہی قیامت میں بھی انسان جب قبر کے اندر ہوگا تو پھر وہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ قبروں سے ایسے ہی اٹھ کے نکل جائے گا جیسے کہ بیج کے اندر سے درخت نکل کے آ رہا ہے، یعنی وہ زندہ ہو کے آ جائے گا، وہ سیدھا مٹی نہیں رہے گا، وہ بالکل صحیح سالم جسم کے ساتھ میں باہر آ جائے گا زمینوں کے اندر سے۔ تو زمین کے اندر سے اپنا سر باہر نکالتے ہوئے اور شادابی اور تر و تازگی کا ایک انسان محشر برپا ہوتا ہے، جیسے بیج میں سے درخت چھوٹے چھوٹے کونپلے پھوٹتے، سارے ہر طرف ایسے ہو جائے گا جیسے کہ ایک بنجر زمین تھی جس کو کچھ نہیں تھا، اس کے اوپر ایک دم گرینری چھا گئی ہے۔ ایسے ہی انسان بھی روئے زمین محشر میں کیا ہوگا کہ قبروں سے اٹھے گا اور چٹیل میدان زمین میں سارے انسان کھڑے ہوں گے وہاں۔ اسی کی طرف یہ آیت میں اشارہ ہے کہ وہ ایسے ہی تم لوگ بھی جمع کیے جاؤ گے، جیسے کہ مردہ زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیج ڈال رہے ہیں بارش سے، پھر اس کے اندر زندگی اس میں سے نکلتی ہے، ایسے مردے بھی زمین میں سے نکلیں گے۔ الذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور وہ ذات جس نے بنائے، الذی وہ ذات، خلق جس نے بنائے، ازواجا جوڑے، کلھا سارے کے سارے اس کے، وجعل اور اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، من الفلکی کشتیوں میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، ما ترکبون جو تم سواری کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، آیت کا بامحاورہ دیکھ لیجیے، اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت میں دیکھیں، اب یہاں پر بارش کے نازل ہونے کے اور نباتات کی زندگی کے تذکرے کے بعد میں چوتھے مرحلے میں مختلف حیوانات کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے، دیکھیں نباتات ہو گیا، اب یہاں پر حیوانات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے سب کے جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ازواج کے معنی جوڑے ہیں، اور یہ لفظ مختلف قسم کے جانوروں کی طرف اشارہ ہے۔
ہر جانور کا جوڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں نباتات کا ذکر آ چکا تھا، بیج کیسے زمین میں سے پھٹ کے نکلتا ہے درخت بن کے. اب یہاں پر کس کا ذکر آ گیا ہے؟ اس کا حیوانات کا ذکر آیا ہے. یہاں پر پیچھے پلانٹس تھا، اب یہاں پر اینیملز کا ذکر آ گیا ہے. حیوانات اینیملز کہتے ہیں. اب یہاں پر اگرچہ بعض مفسرین نے اسے موجودات کی تمام قسموں کی طرف اشارہ فرما دی، جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں سب جوڑوں میں ہیں، چاہے وہ جمادات ہو جیسے کوئی چیز منجمد ہوتی ہیں، یا پھر نباتات ہو پلانٹس ہو، حیوانات ہو جیسا کہ اینیملز ہے، یا پھر انسان ہو. کیونکہ اب دیکھیں قانون زوجیت ان سب میں حکم فرمائے، کیونکہ زوجیت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے جوڑے جوڑے سب میں ہوتے ہیں، ہر ایک کی مخالف جنس موجود ہیں، آسمان اور زمین. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آسمان اوپر ہے زمین نیچے، لیکن دونوں جوڑے ہیں. دن اور رات، نور اور ظلمت، روشنی اور اندھیرا جیسے ہم کہتے ہیں، تلخ اور شیرین یعنی کہ تلخ لہجہ ہو کسی کا یا پھر میٹھا ہو، خشک اور تر، ہے نا، سمجھ آ رہا ہے آپ کو، سورج اور چاند، جنت اور دوزخ. غرض سوائے اللہ کی ذات پاک کے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اکیلا یکتا ہو، سب کا جوڑا ہے. یہ صرف اللہ ہی ہے جس میں دوئی نہیں پائی جاتی بلکہ وہ یکتا ہے. لیکن جیسا بیان کیا بتایا جا چکا ہے کہ قرینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر حیوانات کے جوڑے مراد ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر؟ والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام وترکبون. اب یہاں پر ہر ایک جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ زوجیت کا قانون تمام جانوروں میں موجود ہے. اب دیکھیں بعض مفسرین نے کیا فرمایا، ازواج سے مراد حیوانات کی مختلف قسمیں مراد لی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پرندے، چوپائے، یا پھر آبی جانور اور حشرات الارض وغیرہ الگ الگ قسمیں ہیں. تو یہاں پر ازواج سے مراد الگ الگ قسمیں مراد لی ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا. اب پانچویں مرحلے پر، میں نے آپ کو بتایا تھا 5 نعمتیں ذکر ہوں گی، 5ویں مرحلے پر اس سلسلے کی آخری نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سواریوں کے بارے میں گفتگو فرمائی گئی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بری اور بحری، بر کہتے زمین کو، بحری کہتے پانی کو، سمندری جہاز، بری اور بحری راہیں طے کرنے کے لیے انسان کے اختیار میں دے دیا ہے. راستے تو بنا دیے، طے تو کرنا انسان کو ہے، تو اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اب کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس نے تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں میں سے سواریاں بنائی ہیں کہ جن پر تم سوار ہوتے ہو. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، فلک کہتے ہیں کشتی کو، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو. ٹھیک ہے، اور مَا تَرْكَبُونَ، جن پر تم سوار ہوتے ہو. ٹھیک ہے، اب کشتی بھی ہے اور پھر جانور بھی ہے. آج کل تو بہت ٹیکنالوجی ہو گئی، کار ہے، ایروپلین ہے، بائک ہے، اسکوٹر ہے، رکشہ ہے، سائیکل ہے، سب ہے، بہت ساری چیزیں بنا دی. لیکن ساری چیزیں ان مادوں سے، ہم نے پڑھ لیا آلریڈی، جو چیز ڈائریکٹ نہیں ہے وہ سارے ان مادوں سے بنائی جاتی ہے جو زمین میں سے نکالی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے سارا کچھ، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے. آئرن کہاں سے لائے گا، اسٹیل کہاں سے لائے گا بنانے کے لیے گاڑی؟ زمین کے معدن سے ہی نکالنا پڑے گا، زمین کے خزانوں میں سے ہی نکالنا پڑے گا نا. ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی اور انہیں کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے سواریاں مہیا کر دی، ان کو سواریوں کے اوپر سوار کروا دیا اور انہیں پاک اور پاکیزہ رزق عطا کیا، اور اپنی دوسری مخلوق پر کیا کیا؟ برتری عطا کی. ٹھیک ہے، بنی آدم کو. اب دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ان سواریوں کی وجہ سے انسان اپنے جو روزانہ کے کام ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی کر لیتا ہے. آپ اگر آج کی ایج میں کہیں نہیں نہیں پیدل جاؤں گی تو کتنے دن لگ جائیں گے ایک جگہ سے کہیں جانے کے لیے؟ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک برتری عطا کی ہے اور سواریوں کو اس کے ماتحت کر دیا ہے. وہ تو آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطیع بنا دیا ہے سوار، چاہے بائک ہو چاہے کار ہو، کبھی سرکش نہیں ہوتی، آپ اٹھا کے نہیں پٹک دیتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نرم کر کے رکھا ہوا ہے. تو وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ایک کرم نوازی ہے. یہ ایسے ذرائع آمد و رفت ہیں جنہوں نے زندگی کے چہرے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے نا. آپ سب مانتے ہیں نا چیز کو؟ اگر ٹرانسپورٹ سسٹم ہی بند ہو جائے تو پھر اب پتہ چل جائے گا. ایک پیٹرول مہنگا ہو گیا 3 دن تو پتہ چل جائے گا کیسے کام چلتے ہیں سارے.
یہ پیٹرول بنکس بند ہو جائے, جتنے پیٹرول پانی کے ڈبوں میں پیٹرول بھر کے رکھ لے کر, پتہ چل جائے پیٹرول بنکس بند ہونے والے 1 ہفتے کے لیے, پھر پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہوگا زندگی کاروبار. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے طرح طرح کی آسائش مہیا کر کے رکھی ہوئی.